اہل بیت کون ہیں، یہ ہمیں سوال ہے. اس لیے نا کہ جو میڈیا سے اڑایا جاتا ہے، ایک طبقہ ہے، ایک فرقہ ہے، وہ تو بس وہی سمجھتا ہے نا کہ بس یہ 5 ہیں، باقی تو نبی کی کوئی بیٹی ہی نہیں ہے، نبی کا تو کچھ نہیں ہے، نعوذ باللہ. بس وہ اپنی من تک ہانکتے ہیں، بس کہنا ہو تو. اب اس کے لیے تو پھر ہمارے جیسے سنی بھائی جتنے ہیں نادان لا علم، وہ بھی پیچھے چلتے ہیں عقیدے کی بنیاد پر یا محبت کی بنیاد پر. زیادتی ہے محبت، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے، صحیح دین کا علم ہونا چاہیے. اب دیکھیے سنیں، الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ اہل بیت کا گھرانہ وہ بہت اعلیٰ ہے، اس کا بھی ذکر آپ سنیے. آج تھوڑا سا تفصیل سے سن لیں اور توجہ دیجیے، علم کی بات ہے تھوڑی سی. اہل بیت کون ہیں؟ دیکھیں مفسرین محدثین شروع سے لے کے 1400 تک انہوں نے 3 کیٹیگری اہل بیت کی بیان کی. اردو میں کہتے ہیں قسم، شاید ہے نا، کوالٹی قسم. 3 کیٹیگریز ہیں اہل بیت کی، وہ سمجھ لیجیے کون کون سی انہوں نے بیان کی. یہ سب اہل بیت میں آتے ہیں. نمبر 1 نسب. کیا ہے؟ آواز چاہیے نا تھوڑی سی مجھے، آپ پتہ چلے کہ آپ سو تو نہیں رہے. نسب. دوسری کہلاتی ہے سکونت، ٹھیک ہے، دوسری کیا ہے؟ سکونت. تیسری کہلاتی ہے ولادت. یہ 3 کیٹیگری نبی علیہ السلام کے حوالے سے. اہل بیت نبی علیہ السلام کے ہی حوالے سے نا، انبیاء کے ہی گھر والے ہوں گے نا اہل بیت، انبیاء ہی کے چاہنے والے ہی ہوں گے نا اہل بیت. اب 3 کیٹیگری ہیں. اب اس میں دیکھیے پہلی نسب. نسب میں کون آتا ہے؟ نبی علیہ السلام کے قریبی رشتہ دار، جیسے چچا، خونی رشتہ چچا، ٹھیک ہے. چچا میں کون ہے؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے چچا ہیں. تو یہ ہوئے اہل بیت. ان کی اولادیں بھی اہل بیت. حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت فضل بن عباس کون ہیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس کے بھائی اور اب حضرت عباس کے بیٹے اور حضور کے چچا زاد بھائی سگے. یہ وہ ہستی ہے، سنیے مجھے یاد آ گئی، دیکھو نام سنتے ہی، یہ وہ ہستی ہے جنہوں نے حضور پرنور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پردہ فرمانے پر آپ کو قبر انور پر اتارا. یہ تھے، آپ اتارنے والے تھے. اور آپ ہی کی روایت ایک مشہور ہے، ایک روایت آپ کی پھوپھی کی بھی ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں جب حضور علیہ السلام ولادت ہوئی نا تو ہونٹ ہل رہے تھے. میں قریب لے جا کر کان لگایا تو میں نے سنا آپ فرما رہے ہیں رب حبلی امتی، اے اللہ میری امت کو بخشنا، اے اللہ میری امت کو بخشنا. اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں لٹا کر جھکا تو میں نے دیکھا قبر انور پہ حضور کے ہونٹ ہل رہے ہیں. میں حیران ہو گیا، میں نے کان لگایا تو وہی آواز تھی رب حبلی امتی، کہ رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے. ارے رب نے فرمایا کہ بخشا، رب نے فرمایا کہ بخشا. الصلاۃ والسلام، الصلاۃ، یہ ہے میرے محبوب آقا علیہ السلام. اب یہ بھی اہل بیت. اب آپ اہل بیت سمجھ گئے کرائٹر، یہ پہلی نسب. اب اس میں ایک اور نقطہ، وقت نہیں ہوتا، میں ڈرتا ہوں نقطے بیان کرنے سے. ایک نقطہ سن لیجیے، یہ بھی ضروری ہے، معلومات ایسے ہیں نا. ابو لہب نام سنا ہوگا آپ نے، سورت ہے پوری اس کے اوپر، اللہ نے چماٹے مارے ہیں اس کو. اور کون ہے وہ پتا ہے آپ کو؟ نبی کا خون، نبی کے سگے چاچا ہیں. حضرت حمزہ کے بھائی، عباس کے بھائی اور ابو لہب سگے چاچا ہیں. لیکن کسی نے نہیں کہا کہ آپ اہل بیت ہیں. سمجھے کیوں؟ اب آپ سمجھو، خون تو پھر اہل بیت ہونا چاہیے نا. اب یہ سمجھ لیجئے گا بات، آج غور سے سمجھیے. اہل بیت ہیں لیکن خون ہے، اہل بیت نہیں، خون رسول ہے. کیوں؟ کہ وہ بے ایمان ہیں، ایمان نہیں ہے، حضور کے گستاخ ہیں. بے ایمان تو اپنی جگہ ہی ہو نا، بے ایمان تو ایک بندہ ہوتا ہے، اوپر سے حضور کے گستاخ. کتنی گستاخی کی کہ آیات پوری سورت نازل ہو گئی، سورہ لہب. ان کی رد میں دیکھا آپ نے کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں لتھاڑا اس صورت میں. تو کیا کہ ضروری نہیں کہ ہر کوئی آل رسول کا بیٹا ہو، اگر وہ گستاخ ہے تو پھر وہ آل رسول یا اہل بیت نہیں ہوگا. سمجھ میں آ گیا مقولہ؟ نہیں سمجھا تو قرآن سے ایک اور سنا دوں، ایک ٹکڑا اچھا ہے اور سمجھ میں آئے گا. سنو، قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ درج ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اسی میں پورے طوفان نوح کا نقشہ کھینچا ہے نا. تو جب حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ایمان نہیں لایا تھا، ٹھیک ہے نا،
وہ ایمان نہیں لایا اپنے والد پر، تو وہ تو چلا گیا کشتی سے اور وہ ڈوبنے لگا جب طوفان آیا سخت. تو حضرت نوح علیہ السلام کو فکر ہوئی، بیٹے تھے نا، کہا یا رب العالمین ابنی من اہل بیتی ان ابنی من اہل. قرآن کہتا ہے اللہ سے دریافت کر رہے ہیں، یا رب العالمین یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا اہل ہے، یہ میرا اہل بیت ہے، اسے بچاؤ. اللہ کیا ارشاد فرماتا جواب میں، آپ دیکھیں آگے اگلی آیات میں اللہ فرماتا لیس من اہل بیتی، اے نوح یہ تیرا اہل بیت نہیں ہے، ہاں تیرا بیٹا ضرور ہے لیکن تیری اہل بیت میں سے نہیں، اس لیے کہ یہ بے ایمان ہے، بے عمل ہے، اس کا کوئی واسطہ ان سے اہل بیت سے نہیں جو گستاخ رسول ہو. ہمارے یہاں تو ہوتا ہے نا سا گند، مطلب ایسی عقیدت، رے بابا سادات ہے، ابے بھائی دیکھ تو سری وہ کر کے آ رہا ہے. گستاخ رسول ساری زندگی تو نبی علیہ السلام کی شان گھٹانے میں مل گیا چموڑیوں سے، 24 نمبروں سے، 25 نمبروں سے، 28 نمبروں سے، سارے نمبروں سے ملنے کے بعد بھی تو کہتا ہے کہ یہ آل رسول. باپو ہاتھ تو چومنا چاہیے نا، اپنوں کو کیا دیکھنا. اب بتاؤ، لا علمی کی وجہ سے نا. اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے اگر تمہیں علم ہو کہ یہ گستاخ رسول ہے، اللہ اور رسول کا گستاخ ہے، اور تم نے اس کی عزت کی، تم نے اسلام کی توہین کی. نعوذ باللہ من اس بندے نے جس کو اللہ اور رسول جس کو منع کرے جس چیز سے سنیں. اللہ کے رسول، اللہ اور اس کے رسول نے کیا فرمایا؟ حضور علیہ السلام کا فرمان، اللہ ہی کا فرمان نا. حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ ابو بکر جنتی. ٹھیک ہے سب بولو جی، ہاں تاکہ آپ کو تصدیق ہو نا. صحابہ کی بھی، ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی. اب یہ مثال دے رہا ہوں، عشرہ مبشرہ کے تو 10 ہیں نا، 10 سے بھی زیادہ جنتی کا. لیکن آپ اندازہ کرو جب نبی علیہ السلام نے ان کو جنتی کہہ دیا تو کوئی اگر نعوذ باللہ ان کے گستاخ کو یہ کہہ دے کہ نعوذ باللہ یہ جہنمی ہے تو وہ کیا ایمان والا ہو سکتا ہے؟ سوال ہے. تو پھر وہ اہل رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ ایمان ہی نہیں تو پھر اہل رسول تو دور کی بات ہے نا، پہلے ایمان تو آئے. دیکھا آپ نے. تو میرے دوستوں بزرگوں مفسروں کا یہ قول، نسب پہ تھوڑی لمبی تفصیل ہو گئی. اب آئیے ہم چلتے ہیں نسب کے بعد کیا تھا؟ سکونت. سبحان اللہ. سکونت کہتے ہیں اپنے گھر والیوں کے لیے جملہ، جن کی گھر والی حضور علیہ السلام کی اہلیہ، حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات، یہ سکونت کہلاتی ہیں. ساری ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہیں. ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام فجر کی نماز کے پڑھنے نکلتے تو ہمارے ہر دروازے پہ کا آواز لگاتے السلام علیکہ یا اہل البیت. یہ حدیث میں منقول ہے، بخاری میں ہے. تو مقصد کیا تھا کہ یہ بخاری کی بات بھی نہیں ہو رہی، قرآن میں بھی ہے. سارے نبیوں کی بیویوں کو اللہ رب العالمین نے اہل بیتی کہا. سورہ احزاب اٹھاؤ، اے نبی کی بیویوں پردے کی جو آیت ہے اس میں بھی اہل بیتی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ آپ کی جو اہلیہ ہیں اہل بیتی ہیں. ایسے دیگر یوسف علیہ السلام کو، دیگر انبیاء کو. تو مقصد نبی کی بیوی اہل بیت میں شامل ہے. سمجھ میں آ گیا بات آپ کی؟ یہ میں اہل بیت کی تھوڑی سی آپ کو بتا رہا ہوں کہ اہل بیت کیا ہے. اور حضرت ام المومنین تو یہ بھی فرما رہی ہیں نا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے بھی جب گزرتے تو دروازے کے باہر آواز لگاتے السلام علیکہ یا اہل البیتی. مطلب کلیئر ہو گیا اس بخاری شریف کی حدیث سے کہ اہل بیتی کون کون ہیں اور کہاں کہاں میں نے بتایا. اب تیسری لیجئے ولادت. ولادت کے اندر نبی علیہ السلام کی صاحبزادگان اور صاحبزادیاں، اولاد مبارک. ٹھیک ہے، 3 بیٹے 4 بیٹیاں الحمدللہ. حضرت رقیہ، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم. ٹھیک ہے، یہ 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے، یہ سب اہل بیت میں ہیں. پھر نبی علیہ السلام کا اسپیشل اعلان کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی اولاد سے اب سارے کے سارے میری نسل چلیں گی. اور وہ اولادیں جو حضور سیدنا مولا علی اور سیدنا فاطمہ الزہرا سے جو اولادیں چلیں، امام علی مقام، امام حسین، پھر جو نسل چلی وہ سب اہل بیت اور اہل رسول کہلائے.